السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 کا بقیہ حصہ ہے۔ پچھلا حصہ میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کا ذکر فرمایا، اور یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت میں حلت و حرمت جو ہے، یعنی حلال و حرام کا جو قانون ہے، اس بات کو ملحوظ رکھ کر نہیں بنایا گیا کہ حرام چیزوں کے انسانی جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں، بلکہ اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ حرام اشیاء کے انسانی اخلاق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی نیت کی گندگی اور عقیدے کی جو خباثت ہے، ان چیزوں کو حلال سے حرام بنا دیتی ہے، یہ چیزیں حرام کھانے سے۔ تو اس حکمت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اب دوسرا حصہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف الاثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ دیکھیے، جہاں تک مجھے میرے علم میں، راکس علم میں جو بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کی بہت ساری نعمتیں ہیں، انسان پہ بہت بے بہا نعمتیں ہیں، لیکن دو نعمتیں خاص طور پہ جن کا اللہ رب العالمین نے مومنین کو احسان جتلایا ہے، اور وہ یہ ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، کہ میں نے مومنین پر بے شک تحقیق میں نے مومنین پر جو ہے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں سے رسول بھیجا۔ اور دوسری یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس میں یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اس کو نعمت قرار دیا کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اتمام فرما دیا اپنے، یعنی نعمتوں کے سردار ہے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کے بارے میں شاید پچھلے سبق میں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یوم عرفہ کے دن عرفات کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ جو یہودی ہے نا، وہ حضرت عمر سے کہنے لگے کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہم پر نازل ہو، یہودیوں پر نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن قرار دیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون سی آیت؟ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو آپ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، کہاں نازل ہوئی تھی، کون سا دن تھا۔ پھر فرمایا کہ جمعے کا دن تھا، عرفات کا مقام تھا، یوم عرفہ تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ تو ہمارے لیے عرفہ اور جمعہ دونوں عید کے برابر ہے، یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر نعمت، اپنی نعمت مکمل کر دی، یعنی دین ایک نعمت ہے۔ واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے پسند کر لیا دین کو بصیت اسلام، یعنی تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ دیکھیے مخلوقات میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسانوں میں دین، تمام ادیان میں سب سے افضل جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور سب نبیوں سے افضل حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کہ ہمیں یہ نعمت بن مانگے انسان بنایا، اللہ نے آخری نبی کا امتی بنایا، مسلمان بنایا۔ اچھا، اس سے بڑھ کر پھر ایک اور بات کہ کیا ہم نے یہ اس بات کی کبھی تمنا کی تھی
مانگا تھا اللہ سے؟ نہیں، اللہ نے یہ بن مانگے ہمیں عطا کیا۔ تو اتنی بڑی نعمت اللہ کی، تو حق تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو جتلائیں، اور جتنی بڑی نعمت ہو اس کا شکر بھی اسی قدر بڑے انداز میں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جو ہے دین اسلام پر کاربند کرے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، لیکن جو شخص بھوک میں مضطر ہو۔ اب یہاں تھوڑا سا پھر رخ اس کا بدلا ہے اللہ نے، جس کا تعلق آیت کے پچھلے حصہ سے ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کسی میں اضطراب ہو، مضطر ہو، وہ بھوک سے نڈھال ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کوئی حرام چیز بھی تھوڑی بہت کھا لے تو اس میں اللہ تعالیٰ رعایت دیا، فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، کہ جو شخص بھوک سے مضطر ہو، ہاں یعنی اتنی حالت ہو کہ جان جانے کا خطرہ ہے، غیر متجانف اس میں اس کا گناہ کی طرف جان ہو، یعنی چسکے لینا مراد نہ ہو، بس صرف یہ ہے کہ جان جا رہی ہے اس کے بچاؤ کے لیے، اگر وہ کسی حرام چیز کی طرف، کوئی حرام چیز بھی یعنی مردہ چیز بھی، حرام چیز بھی کوئی کھا لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ رعایت دے رہے، یعنی اس فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی مجبوری کی حالت میں، اس کی تفسیر حدیث میں بڑی تفصیل سے آتی ہے کہ کیسی حالت ہو، کتنا آدمی بھوکا ہو، کتنے دن کا بھوکا ہو، کوئی یا میسر نہ ہو، اس کی تفصیل قرآن حدیث مبارکہ میں بڑی تفصیل سے ہے۔ یعنی آپ اس کو مختصر انداز میں یہ سمجھ لیں کہ جب انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو تو پھر آدمی کوئی حرام چیز کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے، لیکن اتنی کھائے کہ اس کی چند لمحے، چند گھنٹوں کے لیے اس کی جان بچ جائے۔ ایک سے زیادہ مرتبہ بھی اگر اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں ہی جب کہ جان جانے کا خطرہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چسکے یا کچھ ایسی چیز کے لیے کہ بھئی چلو کوئی بات نہیں، اچھی چیز ہے تو اس کو کھا لوں، یہ نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو تب ہی کوئی حرام چیز کسی انسان پر اس حد تک جائز ہے کہ وہ اپنی جان کے بچاؤ کے لیے کچھ تھوڑا بہت اس میں سے کھا لے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کہ اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہو کہ یا اللہ یہ مجبوری کی حالت میں نے لی ہے تو میری پکڑ نہ کرنا۔ تو ایک تو اللہ کا خوف دل میں ہو اور اتنی کھائے جتنی کہ جان بچ جائے، اور دل میں تقویٰ ضرور ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ایسا وقت ہی نہ لائے کہ ایسا موقع آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ نصیب فرمائے اور عاجزی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔